رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بمحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بولایت المرتضویہ والصلاة والسلام علی حقیقت الوجہ الاتم والعارف بما فی اللوح والقلم والواقف علی جمیع السیاسات والحکم وصاحب المعراج والبیت والحرم وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا وشفینا ونبینا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات پڑھنے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان قوم و ملت، محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کی خدمت میں مسلسل آیہ کریمہ کے ضمن میں کچھ معروضات پیش کیے جا رہے ہیں اور کرامت انسانی اور اسلام کے حوالے سے ابھی تک آپ کی خدمت میں کرامت انسانی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اس موضوع کے تحت جو موضوع میں عمومیت تھی، عام چیز تھی اور تمام لوگوں کے لیے تھی، وہ یہ تھی کہ ہر انسان کی کرامت کا ذکر اس آیت کے شروع حصے میں موجود ہے. انسان کیسا بھی ہو، انسان کالا ہو کے گورا، انسان عرب ہو کے عجم، انسان کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، کافر ہو کہ مومن ہو، بے دین ہو کہ دیندار ہو، دہریہ ہو کہ شہر میں رہنے والا ہو، کوئی بھی کیسا بھی انسان ہو، لیکن اس کرامت کے اندر اور اس کرامت کے دائرے میں ہر انسان آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کرامت جو ہے وہ انسان کی خلقت میں ہے. یہ کرامت جو ہے وہ انسان کے وجود میں رکھ دی گئی ہے. یہ جو کرامت ہے انسان کی فطرت میں ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کرامت بخشی ہے. آج کا جو مرحلہ گفتگو کا ہے، میں تھوڑا سا گفتگو کے مرحلے کو آگے لے جا رہا ہوں اور دوسرا رخ اس گفتگو کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ کہ میں نے پہلی گفتگو میں جب موضوع کا تعارف کرایا تھا تو وہاں پہ عرض کیا تھا کہ کرامت دو طرح کی ہوتی ہے. کرامت تو وہ یہ کرامت ہے کہ جو اس آیت میں آئی ہے کہ کرامت عمومی ہے، عام طور پہ تمام لوگوں کی کرامت کا ذکر کیا گیا ہے. ہر انسان اس کرامت کے اندر موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کرامت میں نہ آتا ہو. لیکن ایک کرامت خصوصی ہے، ایک کرامت اکتسابی ہے. یہ جو کرامت جس کا ذکر ابھی تک ہو رہا تھا، یہ کرامت ذاتی ہے. انسان چاہے نہ چاہے مگر اس کے پاس یہ کرامت موجود ہے. لیکن دوسرا مرحلہ جو اس سے بڑی کرامت ہے، وہ اس کرامت کا جو معنی اور مفاہیم اور جو کرائیٹیریا اور جو اس کا سرکل اور دائرہ ہے وہ یہ ہے کہ کرامت کبھی بھی کہیں بھی جب بھی انسان کو میسر اور ملے گی تو وہ اکتسابی ہوگی، یعنی یہ حاصل کرنا چاہے گا
تو اس کو حاصل ہو کے رہے گی. اگر یہ حاصل کرنا نہیں چاہے گا تو پھر اس کو یہ کرامت نصیب نہیں ہوگی. غور کیجئے گا اس مرحلے پر اور اس مقام پر کہ پروردگار عالم اس کرامت کے سلسلے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب عام کرامت انسان کو عطا کرنی چاہیے تو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت سے نواز دیا. اور جب خصوصی کرامت دینا چاہیے انسان کو تو کیا کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، پروردگار کے نزدیک تم میں سے وہ کریم ہے کہ جو کون ہو، مکرم کون ہے کہ جو تقوی الہی کو اختیار کرے. بھئی ایک مرحلہ وہ تھا کہ جہاں نہ کوئی شرط تھی، نہ قید تھی، نہ کوئی کنڈیشن اپلائی تھی، نہ کوئی اصول تھے، نہ قانون تھے. کیسا بھی انسان ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، عجم ہو کہ عرب ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن وہ مکرم ہے خدا کی نگاہ میں. لیکن دوسرا مکرم ہونا یہ ہے کہ وہ انسان مکرم ہوگا کہ جس کے پاس تقوی الہی ہوگا. تقوی الہی کیا ہے یہ خود ایک مفصل بحث ہے، لیکن میں مختصر بیان کر دوں. وہ کہ جو دین کے دائرے میں ہے، مسلمان ہے، مومن سے اوپر بھی کہ وہ محرمات کو ترک کرتا ہے، حرام چیزوں کو ترک کرتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، اور خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ غلط کام انجام دیا تو پھر میرے لیے خدا کا عذاب ہے. یہ اسے متقی کہتے ہیں. تو اگر اس تقوی کو اختیار کرے گا تو وہ مکرم ہوگا. لیکن دونوں کرامتوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کرامت وہ کہ جو عمومی سب کے لیے، دوسری کرامت وہ ہے کہ جو حاصل کی گئی ہے. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کرامتوں میں افضل کرامت کون سی ہے؟ غور کیجئے گا، بس میں نے بات کو شروع کر دیا کہ افضل کرامت کون سی. بھائی وہ کرامت افضل ہے کہ جو ہر انسان میں موجود ہے، یا وہ کرامت افضل ہے کہ کچھ افعال اعمال انجام دے کر حاصل کی جائے؟ تو ہر صاحب عقل یہ کہے گا اس مقام پر کہ نہیں، وہ کرامت معتبر اور وہ کرامت افضل ترین کرامت ہے کہ جو انسان کسی عمل کے بدلے میں اسے حاصل کر لے. تو یہاں پر تقوی کے بدلے میں جو کرامت مل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کرامت اس کرامت سے کہیں زیادہ افضل ہوگی. اب یہ جو کرامت ہے، یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ کرامت ایسی جسے کہا جا سکتا ہے فضیلت. اس کرامت کو کہیں گے فضیلت. اس کرامت کو کہیں گے کوئی ایسا کام کہ جو انسان انجام دے تو لوگ تعجب میں پڑ جائیں. بغور کیجئے گا، یہ وہ کرامت ہے کہ جہاں پر ایثار ہے، وفا ہے، معجزہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں. اور خود یہاں پہ بھی گنجائش ہے کہ اس موضوع کو آ کے اور تھوڑا سا جز پڑھیں، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کیونکہ آج 8 محرم الحرام میں مجھے حضرت عباس علیہ السلام کا بھی ذکر کرنا ہے اور اپنے موضوع سے ربط دینا ہے اس کو. تو غور کیجئے گا اس مرحلے پر کہ ایک کرامت وہ ہے کہ، اور میں بتا دوں آپ کو اسی کرامت کے سلسلے میں کہ حدیث ہے کہ 4 طریقے کے افراد جو ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں. انسان 4 طریقے کے ہوتے ہیں، 4 طرح کے افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں. پہلا فرد وہ ہے کہ جو کریم ہے. غور کیجئے گا، انسان کی کیٹیگری بس انہی 4 طریقے کے افراد میں. کریم یعنی وہی سخی، کریم یعنی عنایت کرنے والا، کرم کرنے والا، بخشنے والا. غور کیجئے گا، کریم پہلا انسان کی قسم کیا ہے کہ وہ کریم ہوگا. ایک گروہ انسانوں کا یہ کہ وہ کریم ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. خود کھائیں نہ کھائیں لیکن دوسروں کو کھلاتے ہیں. خود کے پاس ہو نہ ہو لیکن دوسروں کو پہنچاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں کہ نہ رکھیں لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں. نکل پڑتے ہیں، برسات ہو کہ سردی، دھوپ ہو کہ گرمی، دیکھتے نہیں ہیں بلکہ خلق خدا کی خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور یہ انتظار بھی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ کوئی آئے. بغور کیجئے گا، یہ انتظار نہیں کرتے کہ ان کے دروازے پہ کوئی آئے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے دروازوں پہ بانٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ کریم، ایک کیٹیگری کریم ہے. دوسری کیا ہے انسان کی قسم جو ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ بخیل ہیں. بخل ان کے پاس ہوتا ہے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل کہتے ہیں کنجوس انسان کو. وہ انسان کہ جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرتا، جو پرہیز کرتا ہے، جو اپنے اخراجات کو کم کرتا ہے کنجوسی کی وجہ سے، اپنے جائز اخراجات کو کم کرتا ہے، اور کبھی خیر خواہی نہیں کرتا، کبھی کسی کو کھلاتا نہیں، کبھی کسی کو بلاتا نہیں، کبھی کسی کو بخشتا نہیں ہے، کسی کو تقسیم نہیں کرتا، کسی کا خیال نہیں کرتا، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ ہر جگہ سے اس کے مال کی بچت ہو جائے. تو یہ دوسری کیٹیگری کا. تیسرا شخص وہ ہے کہ جسے کہتے ہیں لئیم. غور کیجئے گا، لئیم کون ہے؟ لئیم وہ ہے کہ جو نہ دوسروں کو کھلاتا ہے اور نہ خود کھاتا ہے. بھئی عجیب منزل ہے.
दूसरों को नहीं खिलाता, मगर लईम ये बखील से बदतर है, बुखल से बदतर है कि ये दूसरों को भी नहीं खिलाता, दूसरों पे भी रहम नहीं करता, मगर अपने ऊपर भी रहम नहीं करता। ये कौन है? लईम। न दूसरों को खिलाए, न दूसरों की फिक्र, न दूसरों की किसी तरीके से कोई फिक्रमंदी है, ना अपनी है। ये तीसरा है। चौथा मरहला क्या है? गौर कीजिएगा इस मरहले पे आके। भाई अब तो बात यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई मरहला नहीं होगा, इससे नीचा कोई हिसाब किताब होगा ही नहीं। लेकिन नहीं, इसके नीचे का मरहला भी है, वो ये कि वो इंसान लईम तर होता है, लईम से भी आगे की कैटेगरी है। वो क्या करता है? वो ना तो दूसरों को खिलाता है, ना खुद खाता है। ये तो लईम वाली सिफत तो इसमें पाई जाती है कि ना ये दूसरों को खिलाए, ना खुद खाए। और तीसरी सिफत इसकी यह है कि अगर कोई किसी को खिलाता है, कोई किसी के साथ सखावत के साथ पेश आता है, कोई किसी को के साथ करीमी के साथ पेश आता है, तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होता, इससे दुख होता है। भाई अजीब मरहला है, खिलाता कोई है और दुख किसी और को होता है, तो इससे बदबख्त तरीन इंसान दुनिया में नहीं कोई पाया जाता। भाई 4 किस्में हैं। एक वो कि जो खुद खाए ना खाए करीम है, दूसरों को खिलाएगा, दूसरों का ख्याल रखेगा। दूसरा वो है कि जो बखील है, बुखल करता है, खुद खाता है मगर दूसरों को नहीं खिलाता, दूसरों की फिक्र नहीं करता, किसी का ख्याल नहीं रखता, किसी को नहीं बांटता। तीसरा मरहला वो है जिसे लईम कहा जाता है, ना दूसरों को खिलाता है, ना खुद खाता है, ना दूसरों की फिक्र करता है, ना अपनी फिक्र करता है, दूसरों के हक में भी जालिम है, अपने हक में भी जालिम है। लेकिन इससे भी एक और मरहला आगे का है, वो ये है कि ना दूसरों को खिलाता है, ना खुद खाता है। लेकिन अगर कोई इंसान किसी के साथ सखावत के साथ पेश आए, किसी के साथ करीमी के साथ पेश आए, किसी को खिलाए, बांटे, तकसीम करे, तो ये शख्स वो है कि जो बेचैन हो जाता है, इससे रहा नहीं जाता। भाई गौर कीजिएगा, इससे रहा नहीं जाता। और अब तलाश कीजिएगा अपने अंदर भी। हमें चाहिए कि हम तलाश करें इन 4 तस्वीरों को रखकर आईने के सामने कि इन 4 तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर ऐसी है कि जो हमसे सबसे ज्यादा टकरा रही है या हमारे माशरे से टकरा रही है। इसलिए कि माशरे में कोई सी भी कैटेगरी पाई जाती हो, माशरे का मरहला अलग है, दीन का मरहला अलग है। भाई इस्लाम अलग चीज का नाम है, मुसलमान अलग चीज का नाम है। खबरदार मुसलमान के अमल को ना देखना, बल्कि इस्लाम के अमल को देखना। इस्लाम वो है कि जो सबसे पहले मरहले में इंसान के लिए ताकीद कर रहा है, खबरदार बुखल ना करना, बखील ना बन जाना, लईम ना बन जाना, लईम तर ना बन जाना। अगर सआदत हासिल करनी है, करामत हासिल करनी है, तो सखी बन के पेश करना, करीम बन के पेश करना। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। तो ये मरहला वो है कि जो करीम का है। ये करीम उसे कहा जाता है कि जो दूसरों को खिलाता है। ये करामत परवरदिगार अता करता है, ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। ये तौफीक है परवरदिगार आलम की। इंसान को अपनी ज़िंदगी में आकर गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरे अंदर वो इलाही सिफ़ात पाए जाते हैं। क्योंकि असल करीमी का जो मंबा है, जो माखज़ है और जहाँ से जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो सिफ़ात इलाही है। परवरदिगार आलम की ये सिफ़तें हैं, परवरदिगार आलम की ये सिफ़ात हैं। लिहाजा जिसमें भी जलवागर हो जाएं उस पर परवरदिगार आलम की तौफीक होती है। तो हमें दुआ करना चाहिए परवरदिगार हमें बखील ना बनाना। इसलिए कि इस्लाम में बुखल की बेपनाह मजम्मत की गई है। हज़ारों ढेरों अहदीस मजम्मत में आई हैं बखील की कि इसकी कितनी मजम्मत की गई है, और लईम की तो उससे ज़्यादा, और लईम तर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों में ये सिफ़त पाई तो नहीं जाती। अपना दामन बचाना पड़ेगा और हमें करीमी और सखावत से अपने दामन को मुतमस्सिक करना पड़ेगा। तो ज़िक्र आज जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ करीमी के हवाले से, कि एक सिफ़त इंसान की ये है कि वो करीम हो। लेकिन जैसी करामत और जैसी करीमी दर अहले बैत पे मिल गई, वैसी करीमी कहीं नहीं मिलती। भाई वैसी करीमी कहीं नहीं मिलती। ऐसी भाई करीमी के 2 माना है यहाँ पे, मुस्बत माना भी जो फजीलत वाले माना है। करीमी यही कि लुटा देना, एक करीमी यही कि सखावत और अपने पास जो कुछ है वो राह खुदा में या मोमिनीन की खिदमत में पेश कर देना। और एक करीमी जो करामत से है वो ये कि ऐसे कारनामे अंजाम देना कि जो मोजज़े के बराबर हों, जो मोजज़े के बराबर हों। करामत उसे भी कहा जाता है कि ऐसे अफ़आल दिखाए जाएं। मसलन क्या, एक करामत यह है कि मौजूद हैं, हाजिर हैं, सामने हैं, रखा हुआ माल है, ज़रूरतमंद मौजूद है, उठा के दे दिया।
दूसरी करामत यह है कि ये इससे ऊपर और आगे ही करामत है कि ज़ाहिर नहीं है, दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे मौजूद नहीं है, हमारी आँखों से ओझल हैं, उनकी ज़रिए मुक़द्दस मौजूद है, उनके हरम मुताहर मौजूद हैं, लेकिन उनकी ज़री से मुतमस्सिक होकर, उनके रोज़े से मुतमस्सिक होकर, उनके रोज़े से मुतवस्सिल होकर अब जो दुआ करें, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, इनके तुफ़ैल तसद्दुक़ में मुझे अता कर दे, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे। और वो जो अब ख्वाबों में या मुकाशफ़ों में हमें नज़र आएँ, हमारी मदद करें, हमारी कुमक करें, हमारी मुश्किलात को हल करें, तो इस पे ताज्जुब न कीजिएगा, बल्कि ये करामत अहले बैत के कुछ नमूने हैं। सलावत पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्ज। तो गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी कि करामत अहले बैत, इनका अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर फर्द और इनके घर में पाए जाने वाला बच्चा बच्चा करीम होता है, साहिब करामत होता है। ज़िक्र हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है कि आपकी करामत के बेपनाह क़िस्से और बेपनाह वाक़यात दामन तारीख़ में मौजूद हैं, दरख्शां हैं आसमान तारीख़ पर सितारों के कशाओं की तरह से। बहुत सारे वाक़यात मिल जाएंगे आप। क्यों हैं ये फ़जीलतें, किस लिए हैं ये फ़जीलतें, मैं उसकी इल्लत बता देता हूँ कि करामत, मैंने आया करीमा के ज़िम्न में अर्ज़ किया कि करामत उसे मिलेगी कि जो मुत्तकी होगा, करामत उसे मिलेगी कि जो परहेज़गार होगा, करामत उसे मिलेगी कि जो मुतीय परवरदिगार होगा, जो अपने परवरदिगार का फरमाबरदार होगा। तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेपनाह फ़ज़ाइल, बेपनाह मोजज़ात, वाक़यात, करामतें, शजाअत, बेपनाह फ़ज़ाइल मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसकी वजह क्या है, गौर करने का मरहला है। मैं इस मरहले पे थोड़ा सा ठहर के अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें मालूम कैसा हो। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और खुदा की मारिफत के दो ज़रिए हमारे पास मौजूद हैं कि जब हम चाहते हैं खुदा की मारिफत हमें हासिल हो तो हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम पढ़ते हैं दुआओं की शक्ल में। भाई इनका कलाम पढ़ते हैं दुआओं की शक्ल में। दुआएं क्या है? मारिफत तौहीद का ज़रिया, मारिफत परवरदिगार का ज़रिया। अगर कोई चाहे कि परवरदिगार की मारिफत हासिल करे तो उसे चाहिए वो दुआएं कि जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वारिद हुई हैं उनका मुतालिया तर्जुमे के साथ करे, उनकी तफसीर को पढ़े ताकि मारिफत खुदा हासिल हो जाए। अब अगर किसी को मारिफत अहले बैत हासिल करनी है तो उसका भी तो कोई ज़रिया ऐसा होना चाहिए ना। उसका ज़रिया क्या है? उसका ज़रिया है ज़ियारत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो एक दूसरे के बारे में आपने फरमाई है। अहले बैत ने अहले बैत के बारे में ज़ियारतों में उनकी फ़जीलतों का जिक्र किया है कि इनकी क्या फ़जीलतें हैं। तो अगर असल मारिफ ज़ियारत के हासिल करना चाह रहा है इंसान अहले बैत के, तो ज़ियारत के ज़रिए से हासिल करे। मैंने ये बात इसलिए अर्ज़ की तमीनन ताकि ये बात वाज़ेह और समझ में आ जाए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेपनाह फ़ज़ाइल, बेपनाह वाक़यात, बेपनाह मोजज़ात व करामात मौजूद हैं। लेकिन ख़ुद अगर हज़रत की ज़ियारत पढ़ें जो कि जो मासूम से नक़ल है तो वहाँ से मालूम होगा कि ये करामतें मिली कैसे हैं। क्योंकि वक्त नहीं है कि करामतों पे गुफ्तगू की जाए, मैं सिर्फ वो इल्लत और सबब और रीज़न पेश करना चाह रहा हूँ कि किस वजह से आपको ये नेमतें और ये करामतें अता की गईं, ये क़ुव्वत और ये इख्तियार मोजज़ात आपको अता किया गया, क्या वजह है। कब पढ़िए ज़ियारत, क्या कहा गया ज़ियारत में? अस्सलामु अलैका या अब्द सालेह, ए अब्द सालेह आप पर मेरा सलाम हो। बगौर कीजिएगा, अब्द सालेह पहला लफ्ज़, पहला जुमला जो हज़रत अब्बास के लिए, या पहला लक़ब जो हज़रत अब्बास, या पहली फ़जीलत जो आपके लिए इस्तेमाल की गई वो आपको कहा गया अब्द सालेह। किसे कहते हैं अब्द सालेह? कौन होता है अब्द सालेह? पहले तो गुंजाइश है ख़ुद लफ्ज़ अब्द पे गुफ्तगू करने की कि अब्द किसे कहते हैं। अब्द कहते हैं कि जो अपने परवरदिगार की इबादत को ऐसे बजा लाए जैसे वो चाहता है। भाई हर इंसान को अब्द नहीं कहा जाता, हर इंसान को अब्द नहीं कहा जाता। जब शैतान ने ये कहा ना परवरदिगार से कि मुझे रोज़े मालूम तक के लिए मोहलत दे दे, का क्यों दे दे? ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं। तो क्या कहा परवरदिगार ने कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे इख्तियार में, अब्द के माना बंदे हैं, वो तेरे बहकाए में नहीं आएंगे। तो अब्द की एक तारीफ ये कि जो शैतान के बहकाए में ना आए उसे कहते हैं अब्द। बगौर कीजिएगा, जो शैतान के बहकाए में ना आए उसे कहते हैं अब्द। तो क्या 5 वक्त के नमाजी को अब्द कहते हैं?
عبد کیا یعنی عبادت سے عبادت کرنے والا یا اپنے پروردگار کی جو ہے وہ بندگی کرنے والے کو عبد کہیں گے؟ تو معنی یہ لے لیے جائیں گے کہ جو 5 وقت کی عبادت کرتا ہے اسے عبد کہیں گے؟ کہ نہیں، بلکہ جس کی زندگی کے سارے پہر اور تمام اوقات اپنے خدا کے لیے گزرے وہ ہے عبد، وہ عبد حقیقی کہلائے گا۔ اور عبد کے ساتھ پھر عبد صالح، نیک بندہ۔ بھائی عبد تو سب ہو سکتے ہیں، لیکن عبد صالح کون ہوگا؟ اب ہم کیسے تلاش کریں کہ حضرت عباس کو عبد صالح کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ حضرت عباس کو عبد صالح کہا گیا؟ بھئی غور کرنے کا مرحلہ ہے نا، صرف عبد نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ سلام ہو اس پر کہ جو عبد ہے، جو بندہ ہے، جو عبادت کرنے والا ہے، جو اپنے اللہ کی فرما برداری کرنا، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا وہ بندہ کہ المطیع للہ ہے۔ کون؟ کہ جو اپنے پروردگار کا مطیع ہو، فرما بردار ہو، ایسا عبد صالح کہ جو اپنے پروردگار کا مطیع و فرما بردار ہو۔ اور دوسرے مرحلے میں کیا کہا گیا؟ کہ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ یعنی کیا صفت بتائی کہ عبد، اور یہاں بتا بھی دیا، خبردار عبد صالح ہر کسی کو نہ سمجھنا، عبد صالح وہ ہوگا کہ جو اپنے پروردگار کا مطیع ہوگا، عبد صالح وہ ہوگا کہ جو رسول خدا کا مطیع ہوگا، عبد صالح وہ ہوگا کہ جو حضرت علی کا مطیع ہوگا، عبد صالح وہ ہوگا کہ جو حسن مجتبیٰ کا مطیع ہوگا، عبد صالح وہ ہوگا کہ جو سرکار سید الشہداء کا مطیع ہوگا۔ بھئی یہ پانچوں کے نام کیوں لیے؟ بھئی اللہ کا بھی لیا، نبی کا نام بھی لیا، علی کا نام بھی لیا، امام حسن علیہ السلام کا نام بھی لیا، امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیا۔ تو وہی اللہ اور نبی کا نام تو شہادت میں شامل، علی کا نام بھی کلمہ شہادت میں شامل ہے، اس لیے لیا گیا۔ لیکن حسن اور حسین کا نام کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے امام زمانہ یہ دونوں امام تھے۔ بھئی عبد صالح کی تعریف سنیے کہ عبد صالح کسے کہتے ہیں؟ میں مختصر کر رہا ہوں کہ عبد صالح اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے امام زمانہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ عبد صالح ہیں، یہ عبد صالح ہے۔ اور عبد صالح جب کوئی انسان بن جائے اس مرحلے پہ آ کر کہ وہ مطیع پروردگار ہو، وہ مطیع رسول خدا ہو، وہ مطیع جناب امیر ہو اور حضرات حسنین ہو، تو پھر وہ کہاں شامل ہو جاتا ہے؟ پھر جب نماز کا سلام کہا جاتا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے عباد اللہ الصالحین، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو عبد صالح ہیں ان پہ سلام ہو، نماز میں سلام ان پہ بھیجا جاتا ہے۔ سلام نماز کا حصہ ہے اور نماز میں ان پہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کا مرحلہ ہے کہ کرامت کے بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ میں بس ایک واقعہ اور پھر یہاں پہ تمام کرتا ہوں بات کو۔ حضرت عباس کی کرامت کے سلسلے بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ کرامتیں۔ حضرت آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی اس بات کو نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ ربط بھی ہے اور ہمارا تعلق جہاں سے وہاں سے اس کا واقعہ ہے۔ یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ جگہ اس وقت ہندوستان میں کہاں پر ہے، لیکن کیونکہ کتاب کے حوالے اور ریفرنس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے عباس آباد۔ عباس آباد، اب یہ تحقیق کی گنجائش ہے کہ یہاں پہ ڈھونڈا جائے کہ عباس آباد کون سی جگہ ہے۔ برسوں صدیوں سال پرانی بات ہے کہ وہاں پہ عباس آباد میں کچھ لوگ ہیں کہ ایام محرم میں چاہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کی رونمائی کی جائے، منظر کشی کی جائے، تو حضرت عباس علیہ السلام کا کریکٹر پریزنٹ کرنے کے لیے کسی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کا کریکٹر جو ہے وہ آ کے ظاہر کرے۔ تو اب وہ کوئی انسان اور کوئی بندہ ایسا جوان نہیں مل رہا کہ جو حضرت عباس کے کریکٹر کو ظاہر کر سکے، وہ مصیبتوں کو ذکر کر سکے۔ کہتے ہیں تلاش کرتے رہے، بہت تلاش کیا تو ایک خوبصورت جوان سامنے آیا، کہ یہ کر سکتا ہے، اسی قد و قامت کا اس طرح سے سامنے آیا، مطلب اس جیسا، یعنی ورنہ مولا عباس کی تو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی آج کے زمانے میں، کون اس لائق ہے۔ بہرحال وہ لے کے آئے، اس سے کہا کہ بھئی ایسے سے آپ کو کرنا ہے، وہ راضی ہو گیا۔ لیکن جب راضی ہوا، اس سے پوچھا ہو کون تم، کہاں کے رہنے والے؟ اس نے کہا میں فلاں محلے کا رہنے والا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا باپ ناسبی تھا،
دشمن اہل بیت علیہ السلام تھا. تو اس نے کہا تمہارا باپ ایسا ہے، کیا کرو گے تم؟ کہا نہیں مجھے محبت ہے اور عقیدت ہے، میں یہ پیش کروں گا. لہٰذا وہ راضی تھا، اس کو راضی کر لیا اور وہ منظر کشی ہو گئی. رات کا جب پہر ہو گیا اور تمام ہو گیا تو یہ اپنے گھر کی طرف بڑھا اور چلا. گھر یہ پہنچ گیا یہ شخص. جب گھر پہنچا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس سے جھوٹ نہیں بولا گیا. اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں وہاں پہ گیا تھا محرم کے پروگرام میں اور وہاں پہ جا کے میں نے یہ اس کام کو انجام دیا. تو یہ فوراً اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم عباس کو دوست رکھتے ہو، عباس سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے بابا میں عباس سے محبت کیوں نہیں کروں گا، ان کا تو ان کی منزلت ہی ایسی ہے، ان کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. کہ تجھے معلوم ہے کہ عباس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہ ہاں مجھے معلوم ہے، ان کے دونوں بازوؤں کو قلم کر دیا گیا تھا. تو یہ ملعون باپ کہتا ہے، یہ میں بات نقل کر رہا ہوں کیونکہ اگر معتبر نہ ہوتی تو آیت اللہ حبیب اللہ کاشانی اس کو نقل نہ کرتے. کہتے کہ اس کا باپ ایک گوشے میں گھر کے لے کے گیا اور کہنے لگا میں تجھے وہی سزا دوں گا کہ جو عباس کو کربلا میں ملی. کہا کیا؟ کہ تیرے دونوں بازوؤں کو قلم کر لیا جائے گا. عزادارو تصور کیجئے گا مولا کی محبت میں یہ آمادہ ہو گیا. اس کے باپ نے ایک بازو کو قلم کر دیا. ماں ایک گوشے سے ایک کونے سے یہ واقعہ دیکھ رہی تھی، بیٹے کی محبت میں تڑپ گئی. لیکن ماں بھی محب اہل بیت تھی. کہ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ شوہر سے کہا کہ تو اپنے ہی جوان بیٹے کے بازوؤں کو دشمنی اہل بیت میں قط کر رہا ہے اور قلم کر رہا ہے. تو کہنے لگا تو کیوں درمیان میں بول رہی ہے؟ تو یہ کہتی ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ روز محشر جناب سیدہ کو کیا جواب دے گا؟ تجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شرم نہیں آتی؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تو ان کی چاہنے والی ہے؟ تو کہتی ہے بے شک میں ان کی چاہنے والی ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ ان کی محبت میں تیری زبان کو قطع کر لوں گا، کاٹ دوں گا، قلم کر دوں گا. عزادارو تصور کیجئے گا ان کی محبت میں لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. تاریخ کے جملے ہیں کہ اس نے اپنی زوجہ کی زبان کو قطع کر دیا، کاٹ دیا، اور اب یہ دونوں لہو لہان ہیں اور رات کی تاریکی ہے. رات کی تاریکی میں گھر سے باہر نکال دیا. عباس آباد کی مسجد کے کنارے پہ جا کے یہ دونوں ماں اور بیٹے بیٹھ جاتے ہیں، زخمی حالت میں ہیں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا کہتے ہیں جیسے ہی سویرا نمودار ہوا تو یہ عورت نقل کرتی ہے جو اس کی بیوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہستیاں ہیں کہ جو نقاب پوش بیویاں ہیں میرے نزدیک آئیں. مجھ سے معلوم کیا کہ یہ کیا ہوا. میں نے پورا ماجرا بیان کیا تو کہنے لگی اپنے دہن کو کھولو. جیسے ہی میں نے اپنے دہن کو کھولا، منہ کو کھولا، فوراً میرے منہ میں اپنے لعاب دہن کو رکھا. جیسے ہی لعاب دہن کو رکھا میری زبان صحیح و سالم ہو گئی. میں کلام کرنے لگی، نہ کسی زخم کا نشان تھا نہ خون کا دھبا تھا. میں نے کہا آپ کون بیویاں ہیں؟ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ میرا ایک بیٹا بھی زخمی ہے کہ جس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا ہے، اس کے ملعون باپ نے یہ ظلم ڈھا دیا ہے، تم اس کو بھی صحیح کر دو. تو کہنے لگی کہ اس کا مولا موجود ہے، اس کا مولا خود اس کو صحیح کر دے گا. میں کہنے لگی کہ آپ یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں؟ اس معظمہ نے کہا کہ دیکھو میں حسین کی دکھیاری غریب ماں فاطمہ ہوں. ارے جب میرے لال کے چاہنے والوں پر کہیں مصیبت آتی ہے تو میں اس جگہ پہنچ جاتی ہوں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا بس یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی جناب سیدہ نے اپنا نام لیا فوراً وہ ہستیاں غائب ہو گئیں. اب جناب سیدہ وہاں پہ نہیں تھیں. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک لمحے کے بعد اس کا بیٹا صحیح و سالم اس کے سامنے نظر آیا. کہنے لگی، رو کے تڑپ کے کہتی ہے، خوش بھی ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے صحیح ہو گئے؟ تمہیں کس نے صحیح کر دیا؟ کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک خوبصورت جوان آیا کہ جو عبا میں لپٹا ہوا تھا. مجھ سے کہنے لگا تمہارے ہاتھ کہاں ہیں؟ میں نے اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں کے پاس ہیں. فوراً اس نے میرے ہاتھوں کے نزدیک آ کے کچھ پڑھا اور اب جو میں نے محسوس کیا تو میرے ہاتھ صحیح و سالم تھے. عزاداروں وہ سب جملہ سن لیجئے گا اور میں مصیبتوں کا ذکر کرنا شروع کر رہا ہوں. جیسے ہی میرے ہاتھ سالم ہوئے تو میں نے اس جوان سے کہا آپ کون ہیں؟ کتنے کریم ہیں. میرے ہاتھ قط ہو چکے تھے، قلم ہو چکے تھے، آپ نے اپنی کرامت سے میرے ہاتھوں کو واپس کر دیا اور اب کوئی نہ زخم ہے نہ کوئی نشان ہے. آپ مجھے اپنے ہاتھ دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے سکوں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا یہ جوان کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس جوان سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ دیجئے میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں، ارے فوراً اس جوان نے کہا ارے میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ تو نہر القمہ پہ قطع ہو گئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
سوائے غم مظلوم کربلا کے 8 محرم الحرام کی مجلس ہے، عزادارو ذرا سا طولانی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور گریہ کر لیجئے گا، اور حق گریہ تو یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن روتے رہیں تب بھی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مصیبتیں بڑی عظیم مصیبتیں ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ مرحلہ ہے کہ بچے پیاسے ہیں، خیام حسینی میں بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عباس آقا کے پاس آ گئے، اے میرے آقا مجھے اب اجازت دیجئے تاکہ میں بچوں کی پیاس کا انتظام کر سکوں، سبیل آپ کر سکوں۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے کہا، اے میرے بھائی عباس میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا، اے میرے آقا اب وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں علم بردار تھا؟ اجرکم اللہ۔ الغرض عباس کو اجازت ملی مگر جنگ کی اجازت نہیں، سبیل آپ کی اجازت۔ سکینہ سے کہا گیا، ارے مشکیزہ کو لے کر آؤ۔ سکینہ سوکھے ہوئے مشکیزے کو لائی، عباس کو دیا۔ ہاں عزادارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پیاس سے مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ عباس نہر فرات کے لیے آمادہ ہو کے جانے لگے، الغرض رخصت ہو گئے۔ جیسے ہی رخصت ہوئے فوراً سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کر لیا اور اپنے پاس بلا لیا اور کہا، دیکھو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب پریشان ہونے کا مرحلہ نہیں ہے۔ ارے میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، اب ہم میں سے کوئی پیاسا نہ رہے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا عباس ترائی پہ پہنچ گئے، مشق سکینہ کو بھر لیا۔ وقت نہیں ہے کہ مفصل مصائب پڑھے جائیں، بس جملوں کو سن لیجئے گا، میں تمام کر رہا ہوں۔ اور اب پانی بھر کے عباس کی خواہش یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ پانی خیام تک پہنچ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خیام تک پہنچ جائے۔ ظالموں نے عباس کو گھیرا، عباس نے جنگ کرنا ٹوٹے ہوئے نیزے سے شروع کی اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، خوشی محسوس کرتے جا رہے ہیں، اب میں خیام کے نزدیک آ رہا ہوں اور اب خیال ہے، ذہن میں بچوں کا تصور ہے کہ اب بچے پیاسے نہیں رہیں گے۔ ہائے رے عزاداران مظلوم کربلا، بس تصور کیجئے گا، تاریخ کے جملے ہیں کہ عباس آگے بڑھ رہے تھے اور جیسے ہی بڑھ رہے تھے، ارے کسی ظالم نے عباس کے بائیں بازو پر دھوکے سے وار کیا۔ ارے عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس گھوڑے پہ سنبھلنا چاہ رہے تھے، مشق کو سنبھالنا چاہ رہے تھے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ عباس نے ارے مشق کو دانتوں میں دبایا اور اب پھر آگے بڑھے، کیوں قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک ظالم نے دوسری جانب سے وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو، اجرکم اللہ، اور عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا اور عباس اب بھی دانتوں میں مشق کو دبائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب غضب ہو گیا کہ ایک تیر ہے کہ جو دشمن کی کمان سے چلا، ارے مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہنے لگا۔ ارے پانی کیا بہا، عباس کی تمنا ارے میدان کربلا میں بہ گئی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آخری منزل ہے کہ جیسے ہی پانی بہا، ارے عباس پریشان ہو گئے اور اب جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، تصور کیجئے گا کہ عباس سنبھل رہے تھے کہ ایک تیر عباس کے ارے ماتھے پہ آ کے لگا اور اب چاہتے تھے کہ اس تیر کو نکالیں کہ دوسرا تیر عباس کی آنکھ میں آ کے لگا۔ ارے کیسا زخمی ہو رہا ہے عباس کہ دونوں بازو قلم ہو چکے، ایک تیر ماتھے پہ لگ چکا، دوسرا تیر آنکھوں پہ لگ چکا اور اب گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جا سک رہا ہے۔ اور عباس ارے گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں اور اب جو زمین پہ آئے تو عجیب منزل ہے، کس لیے کہ جب کوئی بھی بلندی سے زمین کی پستی پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ارے عباس جو زمین پہ آئے چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کا سہارا لیں کہ ارے بازو تو قلم ہو چکے، آواز دی، ارے میرے آقا مدد کے لیے آئیے۔ ارے حسین اپنی کمر کو پکڑے ہوئے عباس کے کنارے آئے۔ اجرکم اللہ، خدا بس آخری منزل ہے، آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ کیا حسین عباس کے نزدیک آئے اور اب جو آئے ہیں
تو عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی ہیں، میرے آقا، اے میرے آقا، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے جانا، اے میرے آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہے، اگر ہو سکے تو اسے نکال دیجئے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں، اجرکم اللہ۔ ارے حسین نے آنکھ سے تیر نکالا، خون صاف کیا، عباس نے اپنے آقا کی زیارت کی۔ اور اب یہ بڑے احساساتی جملے ہیں، بزرگان پڑھتے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں کہ حسین نے بھی ایک خواہش اپنے بھائی سے کر لی۔ عزاداروں کیسی خواہش! ارے یہ کیسا وقت ہے کہ حسین اپنے زانو پہ عباس کو لٹائے ہوئے ہیں، عباس زخمی ہیں، اور اب ایک ایسی خواہش، ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میرے بھیا عباس ایک میری بھی خواہش ہے۔ ارے فوراً عباس لرز گئے، ایسی حالت میں کہ جہاں بازو قلم ہو چکے ہیں، میں زخموں سے چور ہو چکا ہوں، ارے میرے آقا کی کیسی خواہش ہوگی، پتہ نہیں میں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں، ارے میرے آقا خواہش بتائیے، حکم کیجئے۔ ارے حسین نے کہا عباس تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا، کبھی بھائی نہ کہا، ارے اپنی زبان سے مجھے بھائی تو کہو۔ عباس نے بھائی کہا، ارے روح جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس عزاداری سے جناب سیدہ کو راضی و خوشنود فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا قوم کے بھائیوں میں ایسی محبت برقرار رکھ کہ جو حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں تھی۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا خصوصاً ہمارے چاچا جناب معظم علی کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں ان کے طفیل و تصدق میں سدرہ بطول کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل و تصدق میں اولاد صالح عنایت فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما۔